اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ میں پارہ نمبر 2 کی رکوع نمبر 15 میں آیت نمبر 238 اور 239 دیکھیں گے کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، حافظوا کہ تم حفاظت کرو علی الصلاۃ نمازوں پر، والصلاۃ الوسطیٰ اور خاص کر تم حفاظت کرو بیچ والی نماز کی، وقوموا اور تم کھڑے رہو للہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے، قانتین ادب سے کھڑے رہو، ہے نا۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے احکام کا ذکر کیا ہے، نماز کے اوپر حفاظت کرنے کی تاکید کی ہے۔ تو اس سے آگے اور پیچھے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق وغیرہ کے احکام کو ذکر کیا تھا۔ درمیان میں نماز کے احکام بیان فرمانا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اصلی توجہ جو ہے وہ حق کی طرف ہونی چاہیے، اور معاشرت اور معاملات کے احکام کے علاوہ اور مصلحتوں کے اس توجہ کی حفاظت اور ترقی بھی مقصود ہے۔ چنانچہ جب ان کو خدائی احکام سمجھ کر عمل کیا جائے گا تو توجہ لازم ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیچ میں نماز کے احکام کو بیان فرمایا کہ تم کیا ہے، کوئی بھی کام ہو تمہارا، ہر کام کے اندر کیا ہے تمہیں نماز پڑھنی ہے، نماز کی تمہیں حفاظت کرنی ہے، پانچوں نماز کی حفاظت کرنی ہے، لیکن خاص کر کیا ہے تمہیں صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرنی ہے۔ تو اس آیت سے مراد یہاں پر کون سی نماز مراد ہے؟ تو کثرت سے علماء کا قول بعض احادیث کی دلیل سے یہ ثابت ہوا ہے کہ بیچ والی نماز سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ اس کے ایک طرف دو نمازیں ہیں دن کی، فجر اور ظہر کی، اور ایک طرف دو نمازیں رات کی ہیں یعنی مغرب اور عشاء کی۔ تو بیچ کی نماز کون سی ہوئی؟ وہ عصر کی نماز ہو گئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صلاۃ وسطیٰ کی تم خاص طور سے پابندی کرو، اور اس کی تاکید خصوصیت کے ساتھ اس لیے کی گئی کہ اکثر لوگوں کو یہ وقت کام کی مصروفیت کا ہوتا ہے، تو اس لیے لوگوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی بیچ کی نمازوں پر کیا ہے زیادہ تر دھیان دیں۔ وہ مارکیٹ کا وقت ہوتا ہے یا کاروبار کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں کیا ہے تم اپنی نماز کو ضائع مت کرو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کھل کر کے کہہ دیا کہ وقوموا للہ قانتین، اور تم کھڑے رہو اللہ کے آگے ادب کے ساتھ کھڑے رہو۔ اور آگے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ پر اگر تم کو خوف ہو کسی بھی چیز کا، فَرِجَالًا تو تم کیا ہے پیدل نماز پڑھ لو، اور رکبانن اور اگر تم سواری پر سوار ہو تو تم سوار ہو کر نماز پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جس وقت تم امن پا جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو تم یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کو، کما علمکم جس طرح تم کو سکھایا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ما لم تکونوا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے تھے، پھر تم کیا ہے اسی طریقے سے نماز پڑھو۔ پھر آگے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم کیا ہے نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص کر کے کیا ہے درمیان والی نماز یعنی عصر کی خصوصاً حفاظت کرو، اور نماز میں کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کو باقاعدہ نماز پڑھنے میں کسی دشمن وغیرہ کا اندیشہ ہو تو تم کھڑے کھڑے یا سواری پر چڑھے چڑھے کیا ہے نماز پڑھ لیا کرو۔ جس طرح بھی بن سکے تم نماز پڑھو، خواہ قبلے کی طرف تمہارا منہ ہو یا نہ ہو، اور اگر رکوع سجدہ تمہیں اشارے سے کرنا ممکن ہے تو اشارے سے کرو، لیکن نماز کو کیا ہے تم پڑھ لیا کرو۔ اس حالت میں بھی اس پر نماز کی پابندی کرو، نماز کو کیا ہے تم مت چھوڑو، چاہے تم جنگ کے میدان میں ہو یا پھر تم کہیں بھی ہو، تم کیا ہے نماز کو مت چھوڑو۔ پھر جب فَإِذَا أَمِنْتُمْ جب تم خوف سے پاک ہو جاؤ، یعنی تمہیں کسی لڑائی کا یا کسی کے جانور آنے کا، کہ تم جنگل میں ہو وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، اگر تمہیں ہر طریقے کے خوف سے کیا ہے تم امن پا جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ تو پھر تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، کما علمکم جیسا کہ اس نے تم کو یاد کرنا سکھایا ہے، ما لم تکونوا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے تھے۔ یعنی پھر جب تم کو بالکل اطمینان ہو جائے اور اندیشہ جاتا رہے تو تم خدا تعالیٰ کی یاد یعنی ادائے نماز اس طریقے سے کرو جو تم کو اطمینان کی حالت میں سکھلائی تھی، جس کو تم پہلے سے نہیں جانتے تھے۔ تو اس آیات سے ہمیں بہت اچھا سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ کہ تم کہیں پر بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، نماز سفر میں ہو، حضر میں ہو، بیماری میں ہو، کہیں پر بھی ہو، تمہیں کیا ہے نماز نہیں چھوڑنی، نمازوں پر پابندی کرنی ہے۔
آج کل ہماری یہ حالت ہے کہ ہم سفر کرتے ہیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، کسی شادی کے فنکشن میں جاتے ہیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، یا کوئی اور پریشانی آ جاتی ہے یا کہیں گھومنے جا رہے ہیں تو نماز چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ کھلم کھلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی چیز کا خوف ہو یا ڈر ہو تو تم پیدل نماز پڑھو، سواری پر ہو تو سواری میں پڑھو، سفر میں ہو تو سفر میں پڑھو، لیکن تم ہر جگہ نماز پڑھو، اس کو کیا ہے مت چھوڑو۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئیں، نماز کی پابندی کریں، اگر بیمار ہیں تو لیٹ کر نماز پڑھیں، اور اگر اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو اشارے سے بھی نماز پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے۔ غرض یہ کہ ہمیں ہر حال میں کیا ہے نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے، کہ اگر ہم کہیں پر بھی ہوں ہماری نماز قضا نہ ہو۔ اگر ہماری نماز قضا ہو رہی ہو تو سب سے پہلے ہمارے دل کے اندر اس بات کا ڈر آ جائے کہ کہیں ہم سے ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ہر جگہ سے آپ یہ بات سنتے ہیں، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، یوٹیوب ہو، انسٹاگرام ہو، ہر جگہ نماز کی فائدے، نماز کی خصوصیات سب جگہ آپ سنتے ہیں، لیکن ہمیں کیا ہے ساتھ میں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نمازوں پہ کیا ہے پابندی کرنے والا بنائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس آیت کا ترجمہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ اس آیت کو آپ بھی اور میں بھی اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے آگے کا رکوع لے کر حاضر ہوں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔